بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 326 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک وہم کا ازالہ۔ آج کے ہمارے سبق کا تعلق بھی او کے مہر کے اندر داخل ہونے کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں او کا وکالت کے حوالے سے ذکر تھا، گزشتہ میں بھی مہر میں اگر او داخل ہو تو کیا حکم ہے، آج بھی اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ولم یعتبر نفعھا فی قبول الکثیر اس سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، اس کی وضاحت پھر ہم کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَلَمْ يُعْتَبَرْ نَفْعُهَا فِي قُبُولِ الْكَثِيرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَالْمَالُ فِي النِّكَاحِ لَيْسَ أَمْرًا أَصْلِيًّا حَتَّى تُعْتَبَرَ رِعَايَةُ الزِّيَادَةِ۔ اس عبارت کا بظاہر تو تعلق چونکہ اس کی تشریح گزشتہ سبق میں کر دی گئی ہے، لیکن اس کا ترجمہ رہتا تھا، اس لیے اس کو یہاں شامل کیا گیا۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ عورت کے نفع کا اعتبار کثیر کو قبول کرنے میں نہیں کیا گیا، اس لیے کہ جو اصل ہے وہ ذمے سے بری ہونا ہے، اور نکاح میں جو مال ہے یہ کوئی امر اصلی نہیں ہے یہاں تک کہ زیادتی کی رعایت کا اعتبار کیا جائے۔ وقد فهم من هذا التقریر ان قید فی النقدین اتفاقی لأنه اذا تزوج على هذا العبد او هذا العبد يجب عندهما العبد الاقل قیمة هكذا قیل وهذا كله عندهما۔ اور شارح علیہ رحمہ اس حوالے سے یہاں فرماتے ہیں کہ اس تقریر سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فی النقدین کی قید اتفاقی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص علی ھذا العبد او ھذا العبد کی شرط پر نکاح کرے تو صاحبین کے نزدیک وہی غلام واجب ہوگا جس کی قیمت کم ہو، ایسا ہی کہا گیا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ صاحبین کے نزدیک ہیں۔ وعنده يجب مہر المثل في كل من هذه المسائل لأنه هو الموجب الأصلي في النكاح، والعدول عنه إلى المسمى إنما يكون عند معلومية التسمية ولم توجد، ولكن في سورة الألف الحالة والألفين النسية إن كان مہر المثل 2000 أو أكثر فالخيار لها، وإن كان أقل من 1000 فالخيار للزوج يعطيها أيهما شاء۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مہر مثل واجب ہوگا ان تمام مذکورہ مسائل میں، کیونکہ نکاح میں موجب اصلی وہ مہر مثل ہی ہے، اور اس سے مسمہ کی طرف عدول اس وقت ہوتا ہے جبکہ تسمیہ معلوم ہو، حالانکہ تسمیہ موجود نہیں ہے۔ البتہ 1000 نقد اور 2000 ادھار کی صورت میں اگر مہر مثلی 2000 یا زیادہ ہو تو عورت کو خیار ہوگا، اور اگر 1000 سے کم ہو تو شوہر کو خیار ہوگا کہ وہ عورت کو ان دونوں میں سے جو چاہے وہ دے دے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شارح نے متن میں جو بات تھی وفی النقدین یجب الاقل کی تشریح کرتے ہوئے من جنس واحد من النقدین کہہ کر ایک وہم کا ازالہ کیا ہے۔ وہم یہ ہے کہ وفی النقدین یجب الاقل سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً نقدین میں عقل واجب ہوگا، خواہ کلمہ او کے ما قبل اور ما بعد کی جنس ایک ہو یا دو ہوں۔ چنانچہ اگر مرد تزوجت کی علی 1000 درہم او 100 دینار کہے تو اس پر ان دونوں میں سے جو اقل ہو وہ واجب ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ ان دونوں رقموں میں سے جو چاہے ادا کرے، جیسا کہ گزشتہ سطروں میں یہ بات گزر بھی چکی ہے گزشتہ اسباق میں۔ پس شارح نے من جنس واحد کہہ کر واضح کر دیا کہ اگر دونوں کی جنس ایک ہو، مثال کے طور پر کلمہ او کے ما قبل اور ما بعد صرف درہم مذکور ہوں، اور یا پھر صرف دینار مذکور ہوں، اور اوصاف میں بھی دونوں مختلف نہ ہوں،
تو شوہر پر عقل واجب ہوگا اور شوہر کے لیے تخییر ثابت نہیں ہوگی. اور اگر دونوں کی جنس الگ الگ ہو یا جنس تو ایک ہو لیکن اوصاف میں مختلف ہوں تو شوہر پر عقل واجب نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے تخییر ثابت ہوگی. تو بہرحال من جنس واحد کا لفظ زیادہ کرنے کے بعد مذکورہ وہم پیدا نہ ہوگا. شارح فرماتے ہیں کہ ہماری مذکورہ تقریر سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ متن میں وفی النقدین کی قید جو ہے یہ اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، کیونکہ مقدار عقل واجب ہونے کا حکم نقدین یعنی دراہم و دنانیر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نقدین کے علاوہ بھی اگر ایک جنس کی دو چیزوں کے درمیان کلمہ او کے ذریعے تردید کی گئی اور ان دونوں کی قیمتوں میں تفاوت ہوا، فرق ہوا، تو صاحبین کے نزدیک اس صورت میں بھی عقل ہی واجب ہوتا ہے اور شوہر کے لیے اختیار ثابت نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر کسی مرد نے تزوجت کہ علی حاض العبد او حاض العبد کہہ دیا اور ان دونوں میں سے ایک غلام کم قیمت کا ہو اور ایک زیادہ قیمت کا ہو تو شوہر پر لا محالہ کم قیمت والا غلام جو ہے وہی واجب ہوگا اور شوہر کے لیے اختیار ثابت نہیں ہوگا. اب علماء نے صاحبین کا مذہب یہی بیان کیا ہے. شارح کہتے ہیں کہ مہر کے اس مسئلہ میں اب تک جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ سب صاحبین کے مذہب کے مطابق ہے، ورنہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے مطابق دیکھا جائے تو مذکورہ تمام صورتوں میں مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا. یعنی مہر مثل اگر مقدار عقل سے کم ہو تو مقدار عقل واجب ہوگی، اور اگر مہر مثل جو ہے وہ مقدار سے اکثر ہو یعنی اگر مقدار اکثر سے زائد ہو تو مقدار اکثر واجب ہوگی، اور اگر دونوں کے درمیان ہو تو مہر مثل واجب ہوگا. مثلا اعلی حاضل عبد او حاضل عبد کہہ کر نکاح کیا، حالانکہ ان میں سے ایک غلام وہ اوکس ہے یعنی وہ کم قیمت والا ہے اور ایک غلام ارفع ہے یعنی وہ زیادہ قیمت والا ہے، تو امام صاحب کے نزدیک مہر مثل حکم ہوگا. یعنی اگر مہر مثل اوکس سے کم ہو تو اوکس غلام واجب ہوگا، کیونکہ شوہر عورت کو مہر مثل سے زیادہ دینے پر راضی ہو گیا ہے. اور اگر مہر مثل ارفع غلام سے زیادہ ہو تو شوہر پر ارفع غلام واجب ہوگا، کیونکہ عورت مہر مثل سے کم پر راضی ہو گئی ہے. اور اگر مہر مثل دونوں کے درمیان ہو تو مہر مثل واجب ہوگا. ہاں اگر شوہر نے یہ کہا ہو کہ تزوجت کہ علی الف حالتن او الفین نصیعتن کہ میں نے تو اسے 1000 نقد پر یا 2000 ادھار پر نکاح کیا، تو اس صورت میں بھی اگرچہ مہر مثل حکم ہوگا لیکن اس صورت میں امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر مہر مثل 2000 یا 2000 سے زائد ہوا تو عورت کو اختیار ہوگا، جی چاہے 1000 نقد لے لے اور جی چاہے 2000 ادھار لے لے، کیونکہ عورت بہرحال مہر مثل سے کم پر راضی ہے. اور عورت چونکہ دونوں صورتوں میں شوہر پر تبرع کرنے والی ہے، 1000 نقد لینے کی صورت میں مقدار میں تبرع کرنے والی ہے اور 2000 ادھار لینے کی صورت میں وصف میں یعنی نقد وصول نہ کرنے میں تبرع نیکی کرنے والی ہے، اس لیے شوہر کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا. اور اگر مہر مثل 1000 سے کم ہو تو شوہر کے لیے اختیار ہوگا، جی چاہے عورت کو 1000 نقد ادا کرے اور جی چاہے 2000 ادھار ادا کرے، کیونکہ مرد بہرحال مہر مثل سے زائد دینے پر راضی ہو گیا ہے اور شوہر چونکہ دونوں صورتوں میں تبرع کرنے والا ہے، 1000 نقد دینے کی صورت میں وصف یعنی نقد دینے میں تبرع کرنے والا ہے اور 2000 ادھار دینے کی صورت میں مقدار یعنی 1000 زائد دینے میں تبرع کرنے والا ہے، اس لیے عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا. اور اگر مہر مثل 1000 سے زیادہ اور 2000 سے کم ہو تو عورت کے لیے مہر مثل واجب ہوگا. اب امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ نکاح میں موجب اصلی مہر مثل ہے، کیونکہ مہر مثل ہی ملک بدا کے معادل اور مساوی ہوتا ہے اور نہ مہر مسمى ملک بدا سے، ورنہ جو ہے وہ مہر مسمى ملک بدا سے کم بھی ہو سکتا ہے، چونکہ وہ تو خود مقرر کیا جاتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو جو معادل ہے بل کے بدا کے وہ مہر مثل ہوتا ہے اور جو مساوی ہے وہ مہر مثل ہوتا ہے. اور بہرحال نکاح میں چونکہ موجب اصلی تو مہر مثل ہے لیکن مہر مسمى کی طرف اس وقت رجوع کیا جاتا ہے جبکہ مہر مسمى معلوم اور معین ہو.
حالانکہ کلمہ او ذکر کرنے کی وجہ سے مہر مسمى معلوم و معین نہیں ہو سکا، بس جب مہر مسمى معلوم و معین نہیں ہے تو موجب اصلی یعنی مہر مثلی کی طرف رجوع کرنا واجب ہوگا، اور کلمہ او ذکر کرنے کی صورت میں شوہر پر مہر مثل واجب ہوگا، یعنی مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور چھوٹا سا ایک شارح کی عبارت میں تضاد ہے، اس کو بیان کر کے ہم سبوں کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شارح کی عبارت میں تضاد یہ ہے کہ شارح نے صاحبین کا مذہب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی نے علی حاضل عبد او علی حاضل عبد کہہ کر نکاح کیا تو شوہر کے لیے اختیار ثابت ہے، بیوی کو جو بھی غلام دے گا مہر ادا ہو جائے گا، اور آخر میں چل کر کہا کہ ذات تزوج علی حاضل عبد او حاضل عبد یجب عندہما الاقل قیمتا، کہتے ہیں کہ شوہر پر اقل قیمت کا غلام واجب ہوگا اور اس کو اختیار نہیں ہوگا، اور یہ عین تضاد ہے کیونکہ مسئلہ ایک اور حکم اس کے دو آگے، تو اس کا پھر حال یہ ہوگا کہ پہلی مثال جس میں علی حاضل عبد او حاضل عبد کہنے کی وجہ سے شوہر کو اختیار دیا گیا یہ شارح کا صاحب ہے، اور کم قیمت والے غلام کا واجب ہونا اور شوہر کو اختیار نہ دینا یہ درست ہے۔ اس کو آپ نوٹ کر لیں، آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک نکاح میں موجب اصلی وہ کیا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ شارع سے جو سہو ہوا وہ کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔